السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسماء اشارہ کو۔ اس سبق میں 3 باتوں کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، اسماء اشارہ کیا ہے۔ نمبر 2، اسماء اشارہ کی تعریف۔ نمبر 3، اسماء اشارہ کے الفاظ۔ اسماء اشارہ کیا ہے؟ اسماء اشارہ مبنی اسماء میں سے ہیں، یعنی ان اسماء میں سے ہیں کہ جن کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے، تثنیہ کو چھوڑ کر۔ یہ تثنیہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ نمبر 2، اسماء اشارہ کی تعریف۔ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں کہ جن کے ذریعے کسی شخص یا چیز وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسماء اشارہ کے الفاظ۔ اسماء اشارہ کے الفاظ کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسم اشارہ قریب مذکر، یعنی وہ اسم اشارہ کہ جس کے ذریعے قریب یعنی نزدیک کے مذکر یعنی میل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے قریب کے مذکر یعنی میل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ 1 کے لیے ہاذا، 2 کے لیے ہاذانی ہاذینی، اور 2 سے زیادہ کے لیے ہاؤلائی۔ اگر بولنا ہے یہ استاذ، المعلم کے معنی استاذ، اگر بولنا ہے یہ استاذ، یہ استاذ، ھذا المعلم، ھذا المعلم۔ اگر بولنا ہے یہ 2 اساتذہ، ھذان المعلمان، ھذان المعلمان۔ اگر بولنا ہے یہ سب اساتذہ، ھؤلاء المعلمون، ھؤلاء المعلمون۔ تو یہاں دیکھیے جو تثنیہ 2 کی طرف اشارہ کے واسطے الفاظ ہے ھذانی ھذینی، تو یہ ھذانی اور ھذینی معرب ہے۔ ھذانی حالت رفع میں ہے، رفع میں ہوگا، اور ھذینی حالت نصب اور جر میں ہوگا۔ باقی ھذا اور ھؤلائی تینوں حالتوں میں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، تینوں میں ایسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ھذا اور ھؤلائی یہ مبنی ہے، اور ھذانی یہ معرب ہے۔ نمبر 2، اسم اشارہ قریب مؤنث، یعنی وہ اسم اشارہ کہ جس کے ذریعے قریب کے نزدیک کے مؤنث یعنی فیمیل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے قریب کے مؤنث کی طرف فیمیل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ 1 کے لیے ھذہ، 2 کے لیے ھاتانی ھاتینی، اور 2 سے زیادہ کے لیے ھؤلائی۔ اگر بولنا المعلمہ کے معنی استانی، اگر بولنا ہے یہ استانی، ھذہ المعلمۃ، ھذہ المعلمۃ۔ اگر بولنا ہے یہ 2 استانیہ، ھاتان المعلمتان، ھاتان المعلمتان۔ اگر بولنا ہے یہ سب استانیہ، ھؤلاء المعلمات، ھؤلاء المعلمات۔ تو یہاں بھی ھذہ اور ھؤلائی یہ مبنی ہے، تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہے گا، حالت رفع نصب جر تینوں میں ایسے ہی رہے گا۔ اور ھاتانی یہ معرب ہے، حالت رفع میں ھاتانی رہے گا، اور حالت نصب اور جر میں ھاتینی رہے گا۔ نمبر 3 پہ ہے اسم اشارہ بعید مذکر، یعنی وہ اسم اشارہ جس کے ذریعے دور کے مذکر یعنی میل کی طرف اشارہ کیا جائے۔ وہ الفاظ کے جن کے ذریعے دور کے مذکر کی طرف میل کی طرف اشارہ کیا جائے۔ 1 کے واسطے 1 کے لیے ذالکا، 2 کے لیے ذانکا زینکا، اور 2 سے زیادہ کے لیے اولئکا۔ المعلم کے معنی استاذ، اگر بولنا ہے وہ استاذ، ذالک المعلم۔ بولنا ہے وہ 2 اساتذہ، ذانک المعلمانی، ذانک المعلمانی۔ اگر بولنا ہے وہ سب اساتذہ، اولئک المعلمون، اولئک المعلمون۔ یہاں بھی دیکھیے یہ ذالکا اور اولئکا مبنی ہے، تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہے گا، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی۔ باقی تثنیہ کے واسطے یہ ذانکا ہے، یہ معرب ہے، حالت رفع میں ذانکا رہے گا، اور حالت نصب اور جر میں زینکا رہے گا۔ نمبر 4 پہ ہے اسم اشارہ بعید مؤنث، یعنی وہ اسم اشارہ کہ جس کے ذریعے دور کے مؤنث کی طرف فیمیل کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی وہ الفاظ کے جن کے ذریعے دور کے مؤنث کی طرف اشارہ کیا جائے۔ 1 کے واسطے تلکا، 2 کے واسطے تانکا تینکا، اور 2 سے زیادہ کے واسطے اولئکا۔ اگر بولنا ہے وہ استانی،
तिलकल मुअल्लिमतु, वो उस्तानी तिलकल मुअल्लिमतु बोलना है, वो दो उस्तानियां। तानिकल मुअल्लिमतानी, तानिकल मुअल्लिमतानी बोलना है, वो सब उस्तानियां। उलाइकल मुअल्लिमातु, उलाइकल मुअल्लिमातु। यहाँ भी ये तिलका और तानी का, तिलका और उलाई का मबनी है। तीनों हालतों में ऐसे ही रहेगा, कोई तब्दीली इसमें नहीं आएगी। बाकी तानी का दो के वास्ते है, तस्निया है, ये मुअरब है, हालत रफा में तानी का रहेगा और हालत नसब और जर में तैनी का होगा। तो अस्माए इशारा को इस तरह से पक्का याद कर लीजिए। इसमें इशारा करीब मुजक्कर हाजा हाजैनी हाउलाई, हाजा ये एक, हाजानी हाजैनी ये दो, हाउलाई ये सब। इसमें इशारा करीब मुअन्नस हाजी ही हातानी हातैनी हाउलाई, हाजी ही ये एक, हातानी हातैनी ये दो, हाउलाई ये सब। इसमें इशारा बईद मुजक्कर जालिका जानिका जैनिका उलाइका, जालिका वो एक, जानिका जैनिका वो दो, उलाइका वो सब। इसमें इशारा बईद मुअन्नस तिलका तानिका तैनिका उलाइका, तिलका वो एक, तानिका तैनिका वो दो, उलाइका वो सब। अस्मा इशारा को के अल्फाज को इस तरह से पक्का याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।